کہ یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک جبریل ہے، اب فیصلہ کر لیں۔ تو حضرت جبریل مسکرائے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں۔ آپ تو ولی ہیں، جبریل تو او بھائی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا، کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی، نظر اٹھی تو جنت میں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں، اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا۔ اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں، بچوں کا خیال ہوتا ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ۔ حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال، پہلا جملہ بلال، حضور حکم ہو، فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں، کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے، کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں، مجھے تو خبر ہے۔ حضور میں نے اور عمل، بلال اور جنت میں آواز؟ تو محبوب نے فرمایا میں نے سنی ہے، بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو، میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی، فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے۔ حضور کا معراج پہ جانا، بول کے بتائیے، بلغ العلا بے، بڑا ہی کمال ہے، بلغ العلا بے کمال، یہ بڑا ہی کمال ہے۔ دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے، تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے، مجھے جنت ہی نہیں دکھائی۔ کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں۔ فرشتہ لے گیا، حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے، کہنے لگے نہیں جانا۔ کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جو جہاں آئے گا ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا، تو یہیں رہنا ہے۔ تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا، اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق، اسے رہنے دو۔ تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا، جنت بنانے والا رب دیکھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس، اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا، میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا، میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے، فاطمہ وقت کیسے گزارے گی، کیسے حسن اور حسین رہیں گے، میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے،
ان کا کیا بنے گا؟ انہیں تسلی کون دے گا؟ کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا؟ میں نے لوٹنا ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ و صلو علیہ و